أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 381 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کی گئی. 84. لفظی ترجمہ دیکھیے. فقاتل، چنانچہ آپ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا تکلف، آپ ذمہ دار بنائے نہیں گئے ہیں، الا مگر نفسک، اپنی ہی ذات کے. وحرض، اور آپ رغبت دلائیں، المؤمنین، مومنوں کو. عسا، امید ہے، اللہ ان یکفا، یہ کہ روک دے، بأس الذین، ان لوگوں کی لڑائی جنہوں نے کفروا، کفر کیا. واللہ، اور اللہ، اشد، بہت سخت ہے، بأسن، لڑائی میں، واشد، اور بہت سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں. ترجمہ یوں ہے، پیغمبر آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو ترغیب دیجیے. قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے، اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں قتال فرمائیے. دوسری بات یہ بتائی گئی، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ مومنوں کو بھی اس قتال کی ترغیب دیتے رہیے. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے. پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے. چھٹویں بات یہ بتائی گئی کہ اور اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جنگ احد کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ذی قعدہ میں بدر کے موقع پر جنگ ہوگی. چنانچہ جنگ بدر شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، اور چونکہ ذی قعدہ میں دوبارہ جنگ کا وعدہ تھا، تو وعدے کے مطابق جنگ کی تیاری کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض لوگ جنگ احد میں زخمی بھی ہوئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دوبارہ جنگ کے لیے نکلنے میں کچھ ناگواری سی ہوئی. اس صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر فقاتل فی سبیل اللہ، لوگ آپ کے ساتھ اس قتال میں آئیں یا نہ آئیں، آپ اپنا کام کیجیے، آپ قتال کیجیے. لوگوں کے آنے نہ آنے سے آپ کے ارادے میں کسی بھی قسم کی کمزوری یا ارادے میں تغیر اور تبدل نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا کام کیجیے. پیغمبر لا تکلفوا نفسک. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پیغمبر آپ کی ذمہ داری صرف آپ پر ہے، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں، دوسروں کی ذات کے آپ مکلف نہیں ہیں. اس لیے پیغمبر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ پر آپ کے سوا دوسرے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. لا تکلف الا نفسک، کوئی ساتھ دے جب بھی آپ کو قتال کرنا ہے، اور کوئی ساتھ نہ دے جب بھی آپ کو قتال کرنا ہے. آپ تو صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ خود ہی اکیلے نکل جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. ہاں البتہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب تو دیتے رہیے. وحرض المؤمنین، اتنا ہے کہ آپ ان کو زبردستی تو نہیں لے جائیں گے، لیکن یہ کہ چونکہ ضرورت ہے اس لیے آپ جنگ کے لیے، قتال کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتی رہیے. ایمان والوں کو آپ ترغیب دیجیے، جہاد کی ترغیب دیتے رہیے.
اور جنگ و جہاد کے جو ثواب ہے وہ ثواب اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں سے آپ ان کو آگاہ کرتے رہیے۔ اس ترغیب کی وجہ سے جو شخص آپ کی بات کو مان لے گا اور جنگ میں شریک ہوگا اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ترغیب دی۔ بالآخر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اصل زور تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت اور طاقت اور زور کے مالک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد اور نصرت ہے تو پھر آپ کے سوا کون غالب آ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت بتا دی گئی، جو آپ کے مقابلے میں آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ چونکہ نبوت کے منصب پر فائز ہیں، اس لیے آپ کا ارادہ کسی پر موقوف نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ارادے پر، کسی کے نکلنے نہ نکلنے پر موقوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بذات خود بنفس نفیس آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ لوگ آئیں گے، آپ ان کو ترغیب دیتے رہیے۔ یہ ایک دستور ہے جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ